مہمانان خصوصی، اراکین اور تمام سامعین، میں انجمن کی شکر گزار ہوں کہ اکمل بھائی کے اس خاص موقع پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی۔ سچ تو یہ ہے، یوں اظہار خیال کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ ماہ پہلے یا 1 سال پہلے غضنفر نے بہت ہی جدوجہد، جدت، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اکمل بھائی کی اس میں ایک پروگرام منعقد کیا تھا جو اکمل شناسی پر تھا۔ ان کی 70 سالہ خدمات پر یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مائک تھوڑا سا کتنا قریب ہے نہیں، ہاں اب ہے، ٹھیک ہے۔ احساسات کی روشنی کے ساتھ جب قلم چلتا ہے، کوئی تحریر خرطاس پر اتر جاتی ہے، اس تحریر کو آپ کس صف میں، کس صنف میں کھڑا کریں گے یہ میں نہیں جانتی، لیکن غضنفر کی اس خواہش کے بعد میں نے اپنے احساسات کو جو قلم بند کیا تھا اس کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عنوان آخر میں ہوگا۔ ڈاکٹر غضنفر اقبال نے پیغام دیا، باجی حامد اکمل صاحب پر ایک کتاب مرتب کر رہا ہوں، آپ سے مضمون کی خواہش ہے۔ میں کافی دیر تک سوچتی رہی کس حامد اکمل پر لکھوں۔ شاعر حامد اکمل پر، جس کی شاعری حقیقی اور اچھوتی ہے، جس میں کسی دعوے کے بغیر واقعی گہرائی و گہرائی ہے جو زندگی کا عکس ہے، جس میں سماج کی بے دردی اور تحقیق کے مقابل امید کے چراغ روشن ہیں۔ ان کی شاعری ایک ایسی صدا ہے جو رک کر سنی جا سکتی ہے۔ یا پھر اس حامد اکمل پر لکھوں جس نے افسانے کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ ان افسانوں میں فنکار کا شعور جھلکتا، فن پر دسترس حاصل تھی۔ یا پھر اس حامد اکمل پر لکھوں جو صحافت کا ہر دل عزیز چہرہ ہے، جس نے دنیائے صحافت میں گلبرگہ کی شناخت بنائی۔ سلامتی سے ایقان تک یا ایقان ایکسپریس تک کا سفر، ان کی داستان لکھوں، یا ان اخبار کے اداریوں کے خالق پر لکھوں جس کے ادارے سلجھی ہوئی صحافت کا آئینہ دار ہیں، جن میں موجودہ سیاسی نظام پر ایسے سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کے جواب ابھی تک نہیں ملے۔ یا ان بصیرت افروز مضامین، تجزیے، تبصروں کے خالق پر لکھوں جو سلامتی، سیاست، اعتماد، سالار، قومی آواز اور نہ جانے کن کن اخباروں کی زینت بنتے رہے۔ یا پھر اس حامد اکمل پر لکھوں جس نے نئے قلمکاروں کی ہمت افزائی کا علم اٹھا رکھا ہے۔ ذہن جدید ہو کہ کوئی اور تنظیم، یہ نوجوان نسل کے ساتھ سرپرست کی طرح نہیں بلکہ قافلے کے ہمراہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذوق کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ سارے نوجوان ان کے ہم قدم ہی رہے، لیکن چند ایک کو ہم نے منفی مزاج میں بھی دیکھا۔ سلامتی سے دوری کے بعد حامد اکمل نے عثمانیہ مسجد سے متصل عمارت میں بوریے پر اپنی مسند لگائی۔ کھاری بولی کے اس علاقے میں پھر ان کا حلقہ اود کر آیا۔ ادبی سرگرمیاں اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری رہیں۔ 1996 کو 7 روزہ ایقان منظر عام پر آیا، آب و تاب کے ساتھ بلا نغہ نکلتا رہا۔ 6 دسمبر 1992 کو شہادت بابری مسجد کے سانحے کے بعد برقی ٹرانسفارمر کے جلنے سے اس 7 روزہ اخبار کی اشاعت میں 2 دن کی تاخیر ہوئی۔ آغاز سے 2000 تک اس کی اشاعت کبھی مسدود نہیں رہی۔ 1 جنوری 2000 کو ایقان روزنامہ میں تبدیل ہوا، لیکن سرکاری رکاوٹوں کے باعث 2-3 ماہ بعد ہی اس کی اشاعت رک گئی۔ یہ سانحہ حامد اکمل کے لیے ہمت، برداشت و صبر کا امتحان تھا۔ اس لیے نہیں کہ حامد اکمل ناکام رہے، بلکہ اس لیے کہ وہ زمانے کی روش اور موجودہ صحافت کی راہ سے جڑ نہ سکے۔ صحافت کو کھرا، اخبار کو آواز و آئینہ رکھنے کا حق میں رہے۔ کبھی انہوں نے تجارتی صحافت
یا اخبار کو تجارت کا ذریعہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ کیا اس حامد اکمل کے بارے میں لکھوں جس نے پرنٹنگ کے ذریعے ہزاروں روپیوں کا کام کیا، لیکن الیکشن ہو یا کوئی موقع سیاسی کارکنوں سے بلوں کی وصولی ایک مسئلہ بنی رہی۔ کام کے لیے جان فشانی اور بلوں کی وصولی کے لیے بھاگ دوڑ زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ یا اس حامد اکمل کے بارے میں لکھوں جس نے پرنٹنگ کے ذریعے ہزاروں روپیوں کا کام کیا، لیکن الیکشن ہو یا کوئی موقع سیاسی کارکنوں سے بل کی وصولی ایک مسئلہ بنی رہی۔ کام کے لیے جان فشانی اور بلوں کی وصولی کے لیے بھاگ دوڑ زندگی کا حصہ بن گئی۔ نتیجتاً وہ جھنجھلاہٹ کا شکار رہ گئے۔ اکمل بھائی سے کام لیتے ہوئے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، مگر ان کے مسائل کے حل کے لیے چند ہی احباب کو بڑھتے دیکھا۔ گلبرگہ میں دو اہم شخصیتیں ان کی سرپرست اور قدردان تھیں، حضرت سید شاہ محمد الحسونی غفران معاف سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز اور ڈاکٹر وہاب اندلیب، جو ہمیشہ ان کی ہمت افزائی کرتے رہے۔ ان حالات کا ذکر نکلتا ہے تو احمد جلیل سر کی یاد ضرور آتی ہے، جو اکمل بھائی کے جھنجھلاہٹ اور ٹینشن کے دوران ان کے ارشادات عالی کے سخت مخالف تھے۔ اکثر کہا کرتے تھے، کوثر میں اکمل سے ہمیشہ کہتا ہوں اپنے ارشادات عالی بند کر دیں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے دوسروں تک پہنچانے والا راوی اکمل کے ارشادات من و ان نہ پہنچائے تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ یہ اکمل کی بڑی خامی ہے، اور اس خامی نے دوست کو مخالف بنا لینے کا ہنرمند بنا دیا۔ یہ ہنر آج بھی جاری ہے۔ ایسے حالات میں قلندرانہ زندگی کے جو ملا ٹھیک، جو ڈوب گیا قسمت۔ مجھے یاد ہے ایک بار مظہر محی الدین صاحب، جو اکمل بھائی کے خیر خواہوں میں سر فہرست رکھے جا سکتے ہیں، کپڑوں کے کاروبار کا مشورہ دیتے ہوئے شروع کرا دیا، کیونکہ صحافت پیٹ نہیں بھرتی، اور حامد اکمل جیسا صحافی تو اس کو روزگار بنانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں مزاج قلندرانہ غالب رہا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اکثر احباب کو ادھار دیا، عید آئی اور زندگی کی ساری عیدیں لے گئی۔ نہ مکمل روپیہ نہ لوٹ آیا اور نہ کاروبار چل پڑا۔ قلندر اکمل کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ 2000 میں روزنامہ ای خان کی اشاعت بند ہو گئی۔ کرم خداوندی کے ETV اردو پر سینئر اسکرپٹ رائٹر پوسٹ کی آفر آئی تھی اور وہ جڑ گئے۔ مزاج و زندگی میں کافی ٹھہراؤ آ گیا۔ حالات معمول پر رہے، صحافی زندہ رہا، ادیب و شاعر کا قلم چلتا رہا، اور ہم خوش رہے، مگر یہ ٹھہراؤ کا پرندہ پھر اڑ گیا۔ حامد اکمل صاحب گلبرگہ لوٹ آئے۔ دوسرے ہی دن انہیں گلبرگہ کے روزنامہ دور حاضر کی ادارت سونپی گئی۔ 2 سال بعد یہ اخبار حالات کی نظر ہو گیا۔ پرانا اخبار سلامتی نئے انتظامات کے ساتھ شائع ہونے لگا۔ اکمل بھائی کو وہاں بلا لیا گیا۔ یہاں کے حالات نے 2-3 سال بعد ہی رخ پلٹ لیا۔ انہی دنوں نیا اخبار کیبن ٹائمز کی ادارت سونپی گئی، جو بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلا اور جلد ہی مقبولیت حاصل کی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب وہ صحیح منزل پر ہے۔ اس گھرانے سے ان کی عقیدت، ان کے کام کا انداز مستقل جوڑے رکھے گا، لیکن 2015 میں استعفیٰ دے کر یہ قلندر اپنے کوچے میں پھر لوٹ آیا۔ سال بھر کی توگدو کے بعد ذاتی پرنٹنگ پریس قائم کر روزنامہ ای خان ایکسپریس جاری کیا۔ اصولوں کی لڑائی کے محاذ پر یقیناً ان کے اپنے ایمان و ای خان کی بقا کی جد و جہد وہ صحیح جاری ہے۔ یا پھر احباب میں گھرے اس حامد اکمل کے بارے میں لکھوں جہاں بے دریغ تبصرے جاری رہتے ہیں، جو حامد اکمل کی ناکامی کا سبب بھی ہیں اور شخصی خوبیوں پر اثر انداز بھی۔ اس حامد اکمل کا ذکر کروں جو گھر پر اپنی پسند کے مطابق کام کروانے اور جلدی پر مصر رہتے ہیں۔ خصوصاً گھر پر کوئی دعوت ہو تو گھر کا ہر فرد کا الرٹ ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے سب کو محاذ پر کھڑا کر دیا ہوں۔ مجھے یقین ہے دعوت کے اختتام پر افراد خانہ اطمینان کی سانس لیتے ہوں گے۔ یا اس حامد اکمل پر لکھوں جو ہر رشتہ خوبی سے نبھاتا ہے، بیٹا، بھائی، ماموں، نانا، چچا،
تایا دادا ماحول کی حیثیت سے لگتا ہے محنت میں عقیدت بھی شامل ہے۔ یقین نہ ہو تو ڈاکٹر بی بی رضا خاتون سے سنیے، لگتا ہے وہ ماموں کا ذکر کر رہی ہیں یا اپنے پیر و مرشد کا۔ لگتا ہے بھانجے بھانجیاں ماموں کے اطراف محبت و احترام میں تعمیل حکم کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ چلیے اب اس حامد اکمل سے ملتے ہیں جس کا تعلق میرے ادبی سفر سے ہے۔ اس شخصیت کے ذکر کے بغیر میرا ادبی سفر ادھورا رہے گا۔ میرے اولین افسانے مجموعے ہلچل سی کوئی کی اشاعت کے سلسلے میں احمد جلی سر نے ایک شخص جس کو شاعر، مدیر اور ناشر کہہ کر ملوایا، یہ تھے حامد اکمل، اور کہا یہ ہے حامد اکمل، کہتے ہیں کتاب کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ ابتدا میں ہم اپنے ماحول اور مزاج کے مطابق لیے دیے رہے، لیکن اکمل بھائی کے اخلاص اور مزاج کی سادگی بہت جلد گھر کے تمام افراد کو مانوس کر دیا۔ ویسے میرے والد اکمل بھائی کو ان کے بچپن سے جانتے ہیں۔ میرے پھوپھیزاد بھائی ڈاکٹر فاروق ان کے ہم جماعت اور وہ دوست رہے تھے۔ میری زندگی میں 3 بھائیوں کا بڑا دخل ہے۔ ایک خالہ زاد بھائی علی احمد جو اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کے باعث ہم سے کافی مانوس تھے اور میرے والدہ کے کافی قریبی۔ ان کی شفقت اور دوستانہ رویہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا۔ دوسرے ماموزاد بھائی تھے رشید، جنہوں نے سائیکل چلانے سے لے کر درخت کے پھل توڑنے تک کی ہمارے لیے وہ ہر معاملے میں مدد کیا کرتے تھے۔ خالہ زاد بھائی تھے اختر، جو ہمیشہ آنکھوں پر بٹھائے رکھتے اس لیے کیونکہ کوئی بہن نہیں تھی، وہ ہر معاملے میں ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم دونوں بہنوں کا بچپن ننیال میں بڑے ناز و نام میں گزرا تھا، لیکن جب تعلیمی سفر شروع ہوا، گریجویشن میں داخل ہوئے، ادبی سفر کا آغاز ہوا، اس دوران ہم ملازمت سے بھی جڑ گئے، اس وقت اکمل بھائی نے ان تینوں بھائیوں کی جگہ لے لی۔ اس طرح ایک خاندان کا حصہ بن گئے۔ کوئی بڑی ادبی شخصیت گلبرگہ آتی تو ضرور ملواتے یا پھر وقت لے کر ملاقات کروا دیتے، بیرون گلبرگہ ہو یا پھر بیرون ملک، پاکستان سے حضرت نیاز گلبرگوئی ہو یا دلی سے ایم اے خسرو صاحب چیئرمین پلاننگ کمیشن، اورنگ آباد سے حفیظ بھائی اورنگ آباد ٹائم سے منسلک تھے، اکمل بھائی انہی سے ملاقات کروائی تھی۔ میری کتاب ہلچل سی کوئی کی اشاعت سے قبل ہی گلبرگہ کی ادبی فضا نے منفی کروٹ لی۔ ایک حلقے کو حامد اکمل سے اختلاف رہا۔ ایک بزرگ جو ان دنوں کچھ طالبات کی سرپرستی کر رہے تھے، کوثر پروین سے اختلاف رہا۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ آخر یہ اجنبی لڑکی ہے کون، اور دلچسپ بات یہ تھی ان دنوں ایک اخبار جاری ہوا جس میں ابتدائی سے ہلچل سی کوئی کی رسم اجرا کے جلسے کی مخالفت کی جاتی رہی۔ معلوم ہوا اکرم باغ صاحب کی ڈانٹ کے بعد مخالفانہ مہم رک گئی اور اتفاق سے اخبار کی اشاعت بھی بند ہو گئی۔ وہ صاحب جو میرے خلاف لکھا کرتے تھے اب دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا افسانے اسلام کے خلاف ہیں، لگتا ہے اس لڑکی کا تعلق یہودی تنظیم سے ہے۔ اس عمر میں ہمارے شعور میں یہ بات مشکل سے آ سکتی تھی کہ یہودی تنظیم بھی ہے جو ادب کے ذریعے اسلام کو بگاڑنا چاہتی ہے۔ دراصل ہلچل سی کوئی کے کندھے پر بندوق رکھ حامد اکمل کی مخالفت کا نشانہ لگایا جا رہا تھا۔ اس سارے ہنگامے کے باوجود بھی اکمل بھائی ہی رہے۔ یہ خان جاری ہوا تو انہوں نے مجھے خواتین کا صفحہ مرتب کرنے کی دعوت دی۔ اس میں سماجی موضوعات پر میں ایک مستقل کالم چھوٹی چھوٹی باتیں لکھا کرتی تھی۔ کبھی صفحہ ترتیب دینے میں تاخیر ہو جاتی، اکمل بھائی بیٹھ جاتے، ابھی لکھ کر دو۔ شاید اس طرح مصر رہنے کے انداز نے مجھے برجستہ لکھنے کی ترغیب دی۔ یوں میرا قلم چلتا رہا، زبان کی درستگی ہوتی رہی۔ آج بھی میری کوئی تحریر اکمل بھائی کی نظر سے گزرے تو اس پر آپ کو نشان ضرور ملیں گے۔ کوئی نیا رسالہ جاری ہو تو فوراً اطلاع کر دیتے۔ پیر بشار اسور کی صدر معلمہ رہی۔ اس وقت سوسائٹی صرف سوسائٹی تھی، یہاں مجھے کلر صدر معلمہ کے علاوہ سیکریٹری کی بھی ذمہ داری نبھانی ہوتی۔ ترا امتیاز یہ تھا ان ساری باتوں سے سوسائٹی کو باخبر بھی رکھنا ہوتا تھا۔ اس وقت اکمل بھائی نے ولی احمد صاحب سے کافی تعاون دلوایا، خود بھی برابر شریک رہے، ادب سے ایڈمنسٹریشن تک کا تعاون حاصل رہا۔ اس کے علاوہ گھر پر بھی انہیں ایک فرد کی حیثیت دی جاتی تھی۔
کوئی بات ہو تو ابا جان ضرور ذکر کرتے۔ اکمل بھائی کے اہل خانہ سے بھی گھریلو مراسم ہو گئے تھے جو آج بھی ہیں۔ اکمل بھائی کی خوش نصیبی یہ ہے ان کی شریک حیات ایک مخلص، سادگی پسند اور سلیقہ مند شخصیت کی حامل ہیں۔ ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں، جب میرا رشتہ اپنے خالہ زاد سے طے ہو گیا، رشتہ داری کے باوجود اس خاندان سے ہمارے مراسم بہت ہی کم تھے۔ کچھ دنوں بعد گھر میں ایک گہری سنجیدگی میں نے محسوس کی۔ کسی نے اطہر صاحب کے کاروباری مصروفیات کے بارے میں بہت مشکوک بات بتا دی تھی۔ میں اپنے والدین کو گفتگو کرتے سنا، رشتہ داروں میں اس بات کی تحقیق کی ذمہ داری دینا غلط ہوگی۔ جو بات کہی گئی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اکمل سے کہا جائے وہاں آنا جانا بھی ہے۔ ہم اکمل بھائیوں اور بہنوں سے نوک جھونک رہتی، بحث بھی ہوتی، تنگ بھی کیا جاتا، مگر یہ مسئلہ ایسا تھا ہم اسے کھل کر دریافت کرنے کے بجائے اطلاع یا خبر کی طرح ہی جاننا چاہا۔ اکمل بھائی نے خبر یا اطلاع اطمینان بخش دلوائی، کیونکہ وہ میرے جیٹھ کے بھی بچپن کے دوست تھے، سسرال میں بھی وہی مقام تھا جو مائکے میں تھا۔ اس حوالے سے اطہر صاحب سے اکمل بھائی کی بڑی بے تکلفی ہے۔ وہ اکثر تنگ کرتے ہیں یا پھر چھیڑ بھی دیتے ہیں کہ اکمل بھائی آج میں نے کوثر کو یہ بات بتائی، یہ بات سکھائی، کوثر کو آج یہ کام میں نے خود کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر اکمل بھائی مسکراتے ہیں اور صاحب، ہاں صاحب، سب کچھ آپ نے ہی سکھایا ہے، سب کچھ آپ نے ہی بتایا ہے، کوثر سے آپ بہت کوثر کے سارے کام تو آپ ہی کرتے ہیں، ہم نے تو انہیں کچھ نہیں سکھایا تھا۔ اکمل بھائی کے ان جملوں سے ہم سب لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ اطہر بابا کبھی کبھی لاجواب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی شرارت بھی سوجھ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھابھی اور بچوں نے اس رشتے کو نبھانے میں، بہت ہی استوار رکھنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے، حامد اکمل بھائی کا جب بھی ذکر آ جائے اور ان پر نظر پڑ جائے تو ایک دکھ بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنے شہر کی شہافت، شناخت کو مجروح ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ شخصیت و نظریات کو مجروح کرنے والا یہ رویہ جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے۔ اب زخمی صحافی و شاعر بے لگام اگل پڑتا ہے تو ٹھیس لگتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہیں سے احمد جلیس پھر سے آ جائیں اور کہہ دیں، اکمل یہ ارشادات عالی بند کر دو، یہ تمہاری صلاحیتوں کی بقا کے لیے ضروری نہیں۔ کاش ایسا ہو جائے اور فرزند گلبرگہ پوری خوش مزاجی کے ساتھ اپنے مسند پر براجمان رہے۔ غضنفر میں سوچتی ہوں یہ چہکتی ہوئی یادوں کا ہجوم کون موضوع سخن ہے میرا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔